ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ رحمت سحر میں ایمان اور رمضان ہمارا خصوصی سیگمنٹ ہے، اور آج اس سیگمنٹ کی 12ویں نشست میں ہمارا عنوان گفتگو ہے ایمان اور عدل۔ ابھی تک بہت قیمتی پائیدار گفتگو اس عنوان کے تحت نہایت عدل کے ساتھ جتنا ممکن ہے وہ آپ تک پہنچی ہے۔ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب، ہماری نشست سے براہ راست تعلق ہوتا ہے اس سوال کا جب ہم عنوان کا ایمان کے ساتھ باہمی ربط جانتے ہیں۔ عدل اور ایمان کا باہمی ربط، اس کے بارے میں ارشاد ہو۔ آج تو ڈائریکٹ ربط ہے، جو میں نے پہلے بات آغاز میں بیان کی تھی، وضع الشیء فی محلہ ہی، ہر شے کو اس کے محل میں رکھنا۔ تو اللہ پر ایمان لانا یہ عدل ہی تو ہے، عین عدل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عین عدل ہے۔ معبودان باطلہ کا انکار کرنا اور اللہ کو ماننا، وحدہ لا شریک ماننا، واجب الوجود ماننا، خالق و مالک ماننا اور اپنا معبود ماننا، یہی عدل ہے۔ اس کے مقابلے میں شرک کو ظلم کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہائے ہائے، شرک کو اب بات کھل گئی کہ اس لیے تو شرک کو ظلم عظیم کہا گیا، صرف ظلم نہیں کہا گیا۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ جب شرک ظلم عظیم ہے تو پتہ چلا کہ ایمان عدل ہے۔ ایمان ہی کا نام عدل ہے۔ اور عدل کا جو میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل فرمایا، اور وہ عادل ہے تکوین میں، تخلیق میں، تشریع میں۔ وہ جو میں نے بات کہی ہے کہ یہ جو کچھ اس کی عطائیں ہیں یہ فضل پر مبنی ہے، تو فضل جس طرح احسان عدل سے اگلا سٹیج ہے نا، بالکل صحیح، فضل بھی اگلا سٹیج ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کا حکم تو دیا جا بجا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل اور احسان کا بھی حکم دیتا ہے۔ اور جو آیات پڑھی گئی اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو تقوی کے یہ قریب ہے۔ لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا کہ واللہ یحب العادلین، کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من العادلین، یہ فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، کیا بات، اور ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ فرمایا کہ اللہ کی رحمت محسنین کے، حالانکہ جہاں عدل ہو، شاہ صاحب نے ابھی بیان کیا، جس سوسائٹی، معاشرے، حکومتوں میں جہاں عدل ہوگا ڈیفینیٹ وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ بالکل صحیح، جہاں، کیونکہ عدل کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ جو سونے کا ٹائم ہو اس پہ سو جانا عدل ہے، جو جاگنے کا ٹائم ہو اس پر جاگنا عدل ہے۔ سونے کے ٹائم میں جاگنا ظلم ہے، جاگنے کے ٹائم میں سونا یہ ظلم ہے، یہ بات ہے۔ اور جہاں بولنا ہو وہاں چپ رہنا ظلم ہے، ماشاءاللہ، اور جہاں چپ رہنا ہو وہاں بولنا ظلم ہے۔ جہاں چپ رہنا ضروری وہاں چپ رہنا عدل ہے، اور جہاں بولنا ضروری وہاں بولنا عدل ہے۔ اب میں نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ تو اب عدل سے اگلا سٹیپ احسان ہے۔ مطلب یہ ہے جو حضرت نے بھی بیان کیا تھا کہ جتنا آپ کے ساتھ کسی نے کیا اتنا ہی آپ کریں، یہ عدل ہے۔ اور اگر آپ اس سے بڑھ کر اثار کریں اور نیکی کریں تو یہ احسان ہے، اور اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب قبلہ، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں بڑی کام کی باتیں ہیں، اگر ہمارے معاشرے کو، ہمیں سب کو ان کی تفہیم آ جائے تھوڑی تھوڑی تو بلا شبہ بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ بڑا محمود اور بڑا مبارک موضوع ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا ہم سب کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج لمحہ لمحہ امام شافعی کہتے ہیں الوقت سیف قاطع، کیا بات ہے، کہتے ہیں میں نے صوفیوں سے یہ سیکھا، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے صوفیوں سے سیکھا کہ وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وقت اس وقت جو جا رہا ہے نا، بالکل تلوار کی دھار ہے، اس وقت کی قدر کرنا بھی عدل ہے، عدل ہے، سب سے بڑا عدل یہ ضائع کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں مفتی صاحب نے ہمیں تعلیم دی ہے، عدل اس کے ضد ظلم ہے، نا انصافی ہے، تو کیا نا انصافی جو ہے یہ بغاوت کو بھی جنم دیتی ہے؟ اس طرح بھی کچھ رویے پیدا کرتی ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس کے بڑے کامن جو مظاہر ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں کہ جہاں نا انصافی ہوتی ہے وہاں بغاوت والے جراثیم اور رویے ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ اس بارے میں کیا کہیے گا؟ دیکھیے، مفتی صاحب نے ابھی جو گفتگو کی، قرآن پاک کی آیت کریمہ میرے ذہن میں تازہ ہو گئی۔ ارشاد ہو۔ بولنے میں بھی عدل کا قرآن نے تقاضا کیا۔ بہت اچھا ہے کہ ہم بولنے والے تم فعدلوا، اللہ اکبر۔ پھر ذرا پڑھیں، ذرا کلیئر ہو جائے۔ قلتم فعدلوا، جب بولو تو تولو۔ واہ واہ، عدل ہے۔ یہ محاورہ شاید اسی آیت کریمہ سے بنا ہے، پہلے تولو پھر بولو۔ یقین کیجئے 50% سے بھی زیادہ میٹر ایڈ ہو جائے
اگر صرف اسی ترازو کو ہم لوگ ہر وقت اپنے ہاتھ میں رکھیں، کیونکہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا آلہ انسانی جو وجود میں ہے نا وہ زبان ہے، کثرت سے بولی جائے، اور اسی کے نتائج ہیں پھر جہاں کہیں ظلم ہو جاتا ہے نا، وضع شیء علی غیر محلہ، یعنی جہاں جو نہیں کہنا تھا وہ کہہ دیا، تجاوز ہو گیا، جھوٹ ہو گیا، غیبت ہو گئی، گالی ہو گئی، فحش کلامی ہو گئی، کسی کی حق تلفی ہو گئی، سخت کلامی ہو گئی، یا خلاف عدل و انصاف فیصلہ قاضی صاحب نے مسند پہ بیٹھ کے سنا دیا۔ اس کو ہم اس بات میں بھی سمجھیں گے علامہ صاحب کہ جہاں کسی کی تعریف ڈیو ہو، پذیرائی ڈیو ہو، اور کسی بندے کو جائز طور پر آپ کو اس کی تعریف کر کے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور وہاں چپ بیٹھے رہیں، اس کو بھی ہم خلاف عدل ہی سمجھیں۔ یہ بھی درست بات ہے، اور بے جا تعریف کرنا یہ بھی عدل کے خلاف ہے، کیونکہ کامن ہے نا مفتی صاحب، بے جا تو بہت ہوتا ہے۔ آج ایک چیز مطالعے سے گزری تو میں اب تو واجب ہو گئی، ظلم ہوگا اگر اب شیئر واجبات، وہ یہ ہے صفدر صاحب، بڑا باریک موضوع ہے۔ یہ علامہ امام ابن القیم نے کتاب الفوائد میں لکھا ہے، اور واقعی وہ کتاب الفوائد ہے جن اہل علم نے دیکھی ہے۔ اہل علم کے لیے میں دہرا رہا ہوں کہ وہ ضرور ہر اس دور کے صاحب علم کو ایک دفعہ ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ وہ کتاب بڑی مختصر اور جامع اور کوزے میں دریا بند ہے۔ ارشاد۔ وہ کہتے ہیں کہ تعریف جب اللہ کی ہو نا تو وہ پھر واجب ہو جاتی ہے، وہ فرض، اس میں بخل نہیں ہونا چاہیے۔ درست۔ اور خلاف عدل و انصاف اس بات کو کہا ہے کہ بلکہ کل جو موضوع تھا اخلاص، اس کے تحت انہوں نے مفتی صاحب لکھا ہے کہ اپنی تعریف کی خواہش اور اخلاص، یہ دو چیزیں کبھی ایک قلب میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ تو اخلاص کے منافی پہلی چیز، تعریف ہماری طرف سے ہے نا صفدر صاحب، اس میں ڈیمانڈ نہیں ہے، تقاضا کوئی نہیں۔ جہاں ڈیمانڈ آ گئی اب عدل نہیں رہا، اب عدل نہ رہا، اب عدل نہیں رہا۔ ہاں، جب اس کا حق تھا ہم ادا کریں، بالکل ٹھیک، وہ تقاضا نہ کریں، ہاں بالکل ٹھیک، یہ حکم شرع ہے، یہ کلیئر، یہ عین عدل ہے، بالکل ٹھیک، اس کا کلیم نہیں۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح فرمایا کہ اپنی تعظیم اور تکریم کی خواہش ظلم خود رکھنا، یہ بھی ظلم، اور دوسرے کو تعظیم دینا عدل ہے۔ یہ اصول دیا ہے، یہ ضابطہ دیا ہے، یہ پیمانہ، اس پہ ہم اس کو پرکھ لیں، بہت خوبصورت، کہ میں نے خود پروٹوکول کی خواہش یا داد کی یا ستائش کی نہیں کرنی، لوگ خود دے رہے ہیں۔ اگر ادھر سے للہ فی اللہ مل جائے تو بسم اللہ، بہت اچھا ہے، کیونکہ وہ صاحب اپنا فرض ادا کریں، مجھ پہ کوئی احسان نہیں کرنا۔ زندہ باد علامہ صاحب، سبحان اللہ، اور بہت ویلڈ جواب بھی مفتی صاحب قبلہ آ گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، ایک انصاف جو ہے وہ ہمارے روزمرہ عدالتوں میں ہوتا ہے، جو مروجہ ہمارا جوڈیشری کا ایک سسٹم ہوتا ہے جو قاضی کے ذمہ ہے، غلط کرے صحیح کرے وہ الگ بات۔ ایک انصاف وہ ہے جو ہم میں سے ہر بندے کے عمل اور منصب کے ساتھ وابستہ ہے، ہم ان سے اس کو جسٹیفائی کیسے کریں، اس کے حوالے سے آپ رہنمائی کیجئے۔ صفدر بھائی، ربوبیت بھی منصب ہے تو عبودیت بھی منصب ہے۔ کیا کہنے؟ جب ہم سارے منصب عبودیت پہ ہیں تو اس کے بھی کوئی تقاضے ہیں۔ جو قبلہ نے پہلے سوال میں جواب ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت جسے چاہے مغفرت عطا فرمائے، جسے چاہے عذاب دے، وہ جو کرے گا وہ عدل ہوگا۔ اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ تو اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، جو رشتہ ہے، اس میں بھی عدل کے تقاضے ہیں۔ اور قبلہ نے اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے اوامر کو چھوڑنا اور نواہی کو اختیار کرنا یہ ظلم ہے، یہ عدل نہیں ہے۔ اور آسان لفظوں میں کہوں، نماز نہ پڑھنا ظلم ہے، روزہ نہ رکھنا ظلم ہے، اس کے تقاضے پورے نہ کرنا ظلم ہے، جھوٹ بولنا ظلم ہے، تکبر، عجب یہ بہت بڑا ظلم ہے جو انسان کے اندر خود پسندی ہو جاتی ہے۔ ہر طرح کا غرور، وہ حسن کا ہو، جوانی کا ہو، دولت کا ہو، طاقت کا ہو، عہدے کا ہو، علم کا غرور ہو، وہ انسان کو ظلم کی آخری حدوں تک لے جاتا ہے اور انسان کو عدل سے دور کر دیتا ہے۔ لہذا عبودیت کے اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے۔ میرے رسول کو جب پوچھا گیا کہ معراج کی رات آپ کو کس لقب سے یاد کیا جائے، تو اب دوہو کا لقب میرے آقا نے پسند فرمایا ہے، میرے رب نے وہ منصب عطا فرمایا۔ لہٰذا اللہ کی ذات کو خالص توحید کے ساتھ یاد کرنا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ توحید، سورہ اخلاص، اسے مختلف زاویوں سے کل بیان بھی کیا گیا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عدل کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ توحید کو بھی صیغہ رسالت سے شروع فرمایا ہے تو توحید،
خالص توحید ہے. صیغہ رسالت سے کیوں شروع فرمایا؟ اس لیے کہ توحید کو رسالت کے ذریعے ماننا یہ عدل ہے. اور اگر آپ رسالت کے بغیر مانیں گے، جناب محمد رسول اللہ کے حکم کے بغیر مانیں گے، وہ ظلم ہوگا، وہ عدل نہیں ہوگا. تو اللہ کی ذات کے ساتھ عدل کا تقاضا یہ ہے، اور پھر رسول اکرم کی ذات کے ساتھ عدل کا تقاضا. امتی ہونا بھی ایک منصب ہے. صرف یہ میں جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفیں سیدھی فرما رہے تھے اور ایک صحابی کو آپ نے چھڑی لگا دی. انہوں نے کہا مجھے خراشیں آ گئی ہیں، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم بدلہ لے سکتے ہو. آج کسی وزیر اعظم کو کہیے نا کسی سپریم کورٹ میں کھڑا ہو کے کہے جی بدلہ لے لیں، میرا مقدمہ چلے. اور میرے آقا سے بڑی کسی کی سلطنت ہے، آقا سے بڑا کسی کا عہدہ اور منصب ہے، زمان اور مکان کی ساری حدوں سے ماورا ہے. تو میرے آقا نے اپنے منصب رسالت کے ساتھ عدل کیا، کہا بدلہ لے لو. صحابی نے اب کیا کیا؟ وہ کہنے لگے آقا بدلہ تو تب بنے گا، اس وقت میرا کرتا اترا ہوا تھا، آپ بھی کرتا اتاریے. میرے آقا نے وہ بھی اتار دیا، پھر چھڑی عطا فرما دی. آگے ہو کے میرے آقا کا جسد اطہر چوم کے کہا قیامت تک آنے والا ہر امتی یاد رکھے کہ مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ محبت اس طرح کرو گے تو یہ عدل بنے گا. زندہ باد ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین آئیے بڑھتے ہیں عدل کا، انصاف کا، احسان کے اس ماحول میں ذکر کرتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب میں اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں حافظ احمد رضا قادری. صفدر بھائی خوبصورت موضوع ہے، اور اگر آقا کریم علیہ السلام کی ذات پرانوار کو دیکھا جائے تو چاہے صفت عدل ہو یا احسان ہو، میرے آقا علیہ السلام ساری صفات کے شہنشاہ ہیں. اور یہ جو اشعار پڑھنے لگا ہوں اعلیٰ حضرت امام سنت کے، خاص طور پہ ان کا انتخاب کیا ہے. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کون دیتا گے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا گے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا، مجھ
مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ نبی الکریم. رحمت سحر میں مختصر سا وقفہ، چند گھڑیوں کے بعد دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے. رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے ایمان اور عدل کے موضوع سے، آج کے موضوع سے ہم نے رحمت اور برکت اور بڑے قیمتی نقطے کشید کیے ہیں. اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی مہربانی اور اس کی عطا سے گفتگو کا سلسلہ ان لمحوں میں بھی آگے بڑھاتے ہیں. مفتی صاحب قبلہ، بعض اوقات بندہ عدل کے راستے پہ چلنا چاہ رہا ہوتا ہے، کوئی خوف، کوئی ڈر یا کوئی مفاد اسے روک دیتا ہے. جی 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 یہاں جو رہنمائی ہے وہ ہماری شریعت، ہمارا دین کیا کرتا ہے؟ یہی جو ہم نے پہلے ڈسکشن کیا ہے نا جی، کہ ایمان ہی کا نام عدل ہے. تو جس کا ایمان محکم ہوگا، یقین کامل ہوگا کہ خالق مالک نفع نقصان کی مالک وہی ذات وہی ہستی ہے، تو وہ پھر ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. یعنی اگر ایک خوف دل میں آ جائے تو باقی ہر قسم کے خوف سے، ہر قسم کی دھمکی سے، دھونس دھاندلی اور طمع اور لالچ سے، لا یخافون لومۃ لائم، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو عدل ہوتا ہی ان معاشروں میں ہے جن میں خوف خدا ہوتا ہے. خوف خدا نہیں ہوتا تو پھر وہاں انصاف بکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ أَوِ الْأَقْرَبِينَ، فرمایا تم عدل کا ترازو بالکل برابری کی سطح پر قائم کرو، انصاف کا دامن تھام کے کھڑے ہو جاؤ، اگرچہ وہ انصاف والا فیصلہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو. اعزا و اقربا کے فرمایا کہ اللہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے. اور دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، فرمایا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے برانگیختہ کرے کہ تم عدل کا دامن چھوڑ دو. فرمایا کسی کی عداوت میں جا کے عدل کا دامن نہ چھوڑ دینا، عدل تم وہاں بھی کرنا کیونکہ عدل تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صفدر صاحب یہ حاصل ہے گفتگو آج کے پروگرام کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے مجمع میں برملا یہ فرمایا تھا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی تھیں کہ جہاں بڑا آدمی ان کے سامنے ہوتا تھا تو وہاں وہ انصاف کا ترازو جھکا دیتے تھے، جہاں کمزور ہوتا تھا وہاں وہ برابر قائم کر دیتے تھے. فرمایا معاشرہ اور سوسائٹی وہی قائم رہتی ہے جہاں عدل، اس بے انصاف اور عدل بے رحمی سے کیا جائے. وہاں دیکھا نہ جائے کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ ایک انصاف مانگنے والا کھڑا ہے. ایک مختصر حدیث وہ یوں ہے بخاری میں، آقا علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا ایک بندہ 3 مزدور ہائر کرتا ہے مزدوری کے لیے، ایک کا ٹائم فجر سے زور، دوسرے کا زور سے اثر، تیسرے کا اثر سے مغرب، وہ کام پورا کر دیتے ہیں. شام کو اجرت دینے کا ٹائم آتا ہے نا، تو وہ جن کی ٹائمنگ زیادہ ان کو سنگل دیتا ہے، جس کی ٹائمنگ کم ہے اس کو ڈبل دیتا ہے. صحابہ بڑے حیران. فرمایا سنو صحابہ، یہ میں نے تمثیل بیان کی ہے. فرمایا وہ پہلے مزدور کی مثال ہے یہود کی، دوسرے مزدور کی مثال ہے نصارہ کی، تیسرے مزدور کی مثال ہے میرے غلاموں کی. فرمایا ان کی عمریں اور ان کے عمل زیادہ، لیکن روز محشر ان کو اجر سنگل ملے گا، میری امت کو اجر ڈبل ملے گا. اور وہ کہیں گے یہود و نصارہ objection your honor، یہ عدل کے تقاضوں کے خلاف ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا نہیں، وہ جس کو میں نے جتنا دیا، وہ شاہ صاحب نے جو جملہ، جس کو جتنا دیا وہ عدل تھا، عدل ہو گیا. اور یہ جو ان کو اضافی ملا ہے نا، ذالک فضلی اوتیہ من اشاء، یہ میرا فضل ہے. اور فضل جو ہے نا وہ عملوں کو دیکھ کے نہیں کیا جاتا، وہ نسبتوں کو دیکھ کے کیا جاتا. سبحان اللہ. علامہ صاحب ابھی تک زیادہ ہم نے جو بات کی ہے وہ عدل کے بارے میں کی، پھر احسان اور محسنین کا ذکر آیا. بہت ساری جگہوں پر بے اعتدالی ہے، ناانصافی ہے، عدل کے خلاف کام ہو، تو اس پہ اللہ اور اس کے رسول نے وعید کیا بیان فرمائی ہے، اس پہ سخت ارشادات بھی کچھ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اسے ہم نے ہر صورت رکنا ہے. صفدر صاحب صرف میں 2 ہی احادیث عرض کر دیتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام عادل کا ایک دن، امام عادل کا ایک دن 60 سال کی عبادت کے برابر ہے.
اللہ اکبر کبیرہ، ایک دن صرف. اور فرمایا جب ایک اللہ کی قائم کی ہوئی حد زمین پہ قائم ہوتی ہے، یہ چیز اللہ کی قائم کی ہوئی حد عدل و انصاف سے جب ایک بار ایک حکم، ایک آرڈر، آئین کی ایک شک جب امپلیمنٹ ہوتی ہے زمین پر، تو 40 دن اگر آسمان سے رحمت کی بارش، باران رحمت برستا رہے تو زمین کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا امن، استحکام، برکات کے حوالے سے زمین کو، اہل زمین کو فیض اللہ کے ایک حکم کے نفاذ سے ملتا ہے. اور میں نے مفتی صاحب آپ دونوں آج حضرات کو میں پہلی بار مخاطب کر رہا ہوں. آج بخاری مسلم شریف کی ایک حدیث میری نظر سے گزری ہے. جب آپ چشمہ صاف کر رہے تھے تو مجھے لگا کہ شاید منظوم کچھ سنانا چاہ رہے ہیں. جی نہیں، صفدر صاحب ہزار ہا کھرب ہا منظوم اس ایک منصور ٹکڑے پہ قربان ہے. ارشاد اور یقین کیجئے، ہاں اب نصر ہی عدل ہے، اور ایسی نصر وما ینطق عن الہوی سارے زمانے کا ان هو الا وحی یوحی کی شان والی نصر جو خود در المنصور ہے. ارشاد ہو. یہ مفتی صاحب حدیث پڑھی صفدر صاحب تو میرے یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اگر انصاف اس پیمانے پہ بھی ڈیو اور مطلوب ہے تو وہ جو باقی باتیں آپ کر رہے ہیں بس ساری اسی پہ پرکھ لیتے ہیں اور اسی پہ چیک کر لیتے ہیں. بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، ایک بدو، ایک عرابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں حجرہ مبارک کے دریچے سے اس نے یوں جھانکا. اللہ اکبر. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں کنگھی مبارک تھی، شانہ مبارک تھا جو اپنے بالوں میں اس وقت فرما رہے تھے. اللہ اکبر. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو اعلم انک تنظرنی لطعنت بہ فی عینیک. اللہ اکبر. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو یوں اس حال میں مجھے میری پرائیویسی ڈسٹرب ہو گئی نا، عدل اور انصاف پامال ہو گیا کہ بغیر اجازت، بغیر کسی دستک، بغیر انڈیکیشن، اور تم نے بغیر اطلاع جھانک لیا ہے، اور میں اس وقت اپنی ایک ذاتی پرسنل حالت میں اپنے بالوں میں کنگھی کر رہا ہوں اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام. تو فرمایا اگر میں جان لیتا تو میں اسی کنگھی کو تیری آنکھوں کے اندر چبو دیتا. اللہ میری توبہ. اللہ اکبر. اور ساتھ جملہ سنی، اور یہی باب باندھا ہے امام بخاری علیہ رحمہ نے، الاستئذان قبل النظر. اجازت انٹری سے پہلے ہے. بہت خوب. گھر میں، دفتر میں، دروازے میں، روم میں اجازت داخل ہو کے نہیں پوچھا جاتا میں آئی کم ان سر. یہ ہے اسلام بھائی، زندہ باد. یہ ہے اسلام، یہ ہے عدل صاحب. ہاں، نہ کہ گھر کی بیل پہ آپ ہاتھ رکھ کے بھول جائیں، یہ ظلم ہے، یہ عدل کی پامالی ہے. ہمیں عدل سکھایا گیا، وہاں جاؤ، پوچھو، دستک دو، اجازت مانگو، ملے اور کوئی نہ آئے تو ویٹ کرو، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، اور کوئی جواب نہ آئے تو بغیر کسی اعتراض کے واپس آ جاؤ، پھر اگلی بات سن لیجئے، مکمل ہو جائے بات. بسم اللہ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلق اب یہ عدل کا ایک آئین اور اصول دے دیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان امرن اطلع علیک بغیر اذن. اللہ اکبر. اگر کوئی شخص بغیر اجازت تمہارے کمرے میں، گھر میں، دروازے میں داخل ہو جائے، فرمایا پھر تم کسی روڑے کو، پتھر کو، کنکری کو اٹھا کے اگر اس کو مار دو، فرمایا فقلعت عینہ، اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے، لم یکن علیک جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں. یہ اصول، یہ ضابطہ، یہ قانون، یعنی یہ اتنا سیریس مسئلہ ہے جس کو آج روزمرہ ہمارے ہاں. تو اب دیکھیے کہ جو نظام، جو اسلام عدل کی ان باریکیوں کا لحاظ کر رہا ہے، وہ اجتماعی سطح پہ، معاشرتی سطح پہ، قانونی اور شرعی سطح پہ کس درجے کے عدل کا، اعتدال کا متقاضی. جزاک اللہ. شاہ جی قبلہ، اختتامی گھڑیاں ہمارے پروگرام کی، سوالات بہت اور تھے، پوچھے جا سکتے ہیں، لیکن ہماری نشست مخصوص ہے. میں چند جملوں میں پوری نشست کی جو آج ہماری جو گفتگو کی سعادت ملی اس کو سم اپ کر دیں 2-4 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں. قبلہ، جو حضرت نے ارشاد فرمایا ہے، ہمیں آداب معاشرت سیکھنے چاہیے. درست. اور اس میں یہ جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آدھی رات کو فون کر کے کسی کو جگا کے یہ پوچھنا کہ آپ سو تو نہیں رہے، یہ بھی ظلم ہے. اللہ اکبر. یا یہ شاہ صاحب کہ آپ کو یہ مسئلہ پوچھ لوں. جی، تو ہمیں ان یہ دونوں زیادتیاں ہیں کو دیکھنا چاہیے. اور میں صرف ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے زیادہ جامعیت ہمارے لفظوں میں تو ہو نہیں سکتی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک بادشاہ ہے
بادشاہ صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو آج تخت پہ بیٹھا ہے، تم میں سے ہر ایک بادشاہ ہے اور ہر ایک کی رعایا ہے اور ہر ایک سے اپنی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر آقا نے آگے ارشاد فرمایا فل امام و رائن، اور جو بادشاہ ہے تخت پہ بیٹھا ہوا، منصب پہ بیٹھا ہوا، وہ تو امام تو ہے ہی، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس سے اپنی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے ارشاد فرمایا، کیونکہ ہم اس تخت پہ تو نہیں بیٹھے، اور آج بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو تخت پہ بیٹھا ہے وہی ذمہ دار ہے عدل کا، ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر مرد ہر فرد اپنے گھر میں قوام ہے، اور قوام کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زمانے میں اپنی فضیلت دکھاتے رہیں، حساب نہیں دینا جا کر۔ تو عدل یہ ہے کہ وہ تقاضے پورے کیجئے جو ذمہ داری میرے رب نے آپ کو عطا فرمائی۔ کیا کوئی مرد تخلیق میں اپنے اختیار سے مرد بن کر آیا ہے؟ کوئی عورت اپنے اختیار سے عورت بن کے آئی ہے؟ اگر اللہ نے خود پیدا کر کے قوام بنایا تو اس کے تقاضے ہیں جو ہم نے پورے کرنے۔ آگے میرے آقا نے عورتوں کو بھی حکم ارشاد، وہ نہ سمجھیں کہ صرف مردوں کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری کوئی نہیں۔ وَالْمَرَّةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، کہ عورت بھی اپنے خاوند کے گھر میں وہ بادشاہ اور ملکہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بچوں کی تربیت کیا کرتی ہے؟ آج ہم سوچتے یہ ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے کمائی گھر آئے تو پھر خرچے پورے ہوتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے کمانا ہے تو اولاد کو پالنا کس نے، تربیت کس نے کرنی ہے، یہ آداب کس نے سکھانے جس کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا ہے، تو یہ عورت کی ذمہ داری۔ اور آخری جملہ اس پہ گفتگو ختم کرتا ہوں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اب خادم یہ نہ سمجھے کہ میری ذمہ داری کوئی نہیں، مالکن جانے یا مالک جانے، والخادم فی مال سیدہ رائن وہو مسئول عن رعیتہ، مال سید میں، آقا کے مال میں خادم بھی وہ بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور ساری امت نوکر اور خادم ہے میرے رسول کی، اور اس کائنات کے سید کائنات محمد رسول اللہ ہے، یہ آپ کی ملکیت ہے۔ اس میں اگر ہم خیانت کریں گے تعلیمات میں، میرے آقا کی محبت میں، تو قیامت والے دن اس کا بھی سوال ہوگا اور ہمیں جواب دے گا۔ ناظرین مکرم، جتنا ممکن ہو سکا وقت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم نے آج کے موضوع کو بیان کیا ہے۔ ہمارے اسکالرز کو اللہ جزائے خیر سے نوازے، مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب قبلہ، علامہ صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، احمد بھائی آپ کا بھی شکریہ۔ ابھی نعت سنتے ہوئے انشاءاللہ لاہور سے کراچی اسٹوڈیو کی طرف ہم بڑھیں گے۔ آخری یہ لمحے ہوتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن کے، نعت شریف کی طرف میں بڑھنا ہے تو میں اپنی نوکری کے 2-3 اشعار علامہ صاحب جناب خالد احمد علیہ رحمہ کا زمزم عقیدت موضوع سے بھی تعلق رکھنے والے 1-2 اشعار ہیں، سماعت کیجئے گا مفتی صاحب قبلہ اور شاہ جی۔ تو نے ہر شخص کی تقدیر میں عزت لکھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ نبی الکریم، تو نے ہر شخص کی تقدیر میں عزت لکھی، آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی۔ تو نے ہر شخص کی تقدیر میں عزت لکھی، آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی، سرحد رنگ با عنوان اخوت ڈھائی۔ علامہ صاحب، سرحد رنگ با عنوان اخوت ڈھائی، ورق دہر پہ ہر سطر محبت لکھی، ورق دہر پہ ہر سطر محبت لکھی، تو نے ہر ذرے کو سورج کا ہم آہنگ کیا، تو نے ہر ذرے کو سورج کا ہم آہنگ کیا، تو نے ہر قطرے میں بحر کی وسعت لکھی، تو نے ہر قطرے میں بحر کی وسعت لکھی۔ علامہ صاحب آپ کی نظر، حسن آخر نے کیا حسن کو آخر تجھ پر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، حسن آخر نے کیا حسن کو آخر تجھ پر، آخری روپ دیا آخری صورت لکھی، اللہ اکبر۔ حسن آخر نے کیا حسن کو آخر تجھ پر، حسن آخر نے کیا حسن کو آخر تجھ پر، اللہ اکبر۔ آخری روپ دیا آخری صورت لکھی۔ اور آپ کے مطلب کے ایک اور شعر علامہ صاحب، تیرے اوصاف فقط تجھ سے بیاں ہوتے ہیں، میرے آقا تیرے اوصاف فقط تجھ سے بیاں ہوتے ہیں، نعت خود لکھی بپیرایہ سیرت لکھی، نعت خود لکھی بپیرایہ سیرت لکھی۔ اور آخری شعر مقطع سے پہلے، تو نے کچلے ہوئے لوگوں کا شرف لوٹایا، تو نے کچلے ہوئے لوگوں کا شرف لوٹایا، عدل کے ساتھ ہی احسان کی دولت لکھی، عدل کے ساتھ ہی احسان کی دولت لکھی۔ خالد احمد تیری نسبت سے ہے خالد احمد، خالد احمد تیری نسبت سے ہے خالد احمد، تو نے پاتال کی قسمت میں بھی رفعت لکھی، تو نے پاتال کی قسمت میں بھی رفعت لکھی۔ حافظ احمد رضا قادری، کیا بات ہے صفدر صاحب۔ حضور نماز رحمہ کے لکھے ہوئے اشعار پیش کر رہا ہوں، آپ سب کی توجہ۔ ارشاد۔ عشق کے رنگ میں رنگا
آرزو جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار جن کے قدموں کی چمک جن کے قدموں کی چمک سونے قدموں کی چمک گورے قدموں کی چمک پیارے قدموں کی چمک جن کے قدموں کی چمک بخشے جو سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر مگر اے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر ایک شاہن بخشے جو سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے ربی اے رسول مدنی اے رسول عربی ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گاہے عشق کے گھر کوچا و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ